الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زر بن حبیش رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ جرابوں پر، موزوں پر مسح کرنے کے حوالے سے میرے دل میں کچھ شک سا پڑ گیا ہے، آپ مجھے مسئلہ صحیح طرح سے بتا دیں۔ صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن مقرر کیا ہے کہ وہ جرابوں پر، موزوں پر مسح کر لے۔ جراب یا موزہ یہ اسے کہا جاتا ہے جو آپ کے پاؤں کے اوپری حصے کو ٹخنے تک ڈھانپ لے۔ جو آج کل جرابیں چلی ہوئی ہیں جو ٹخنے سے نیچے ہیں، ان جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ وہ جراب جو پاؤں کے اوپری حصے کو ٹخنے تک ڈھانپ لے، ٹخنے کے اوپر تک آ جائے، اس جراب پر مسح کیا جا سکتا ہے، موزے پر مسح وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ اب مسافر کے لیے 3 دن سے مراد یہ ہے کہ مسافر 3 دن تک یعنی 15 نمازیں 3 دن تک وہ اپنے موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور جو مقیم ہے، جو اپنے گھر میں رہ رہا ہے، وہ 5 نمازیں 1 دن اور 1 رات تک اپنی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رخصت ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو یہ عمل پسند ہے کہ جو اس کی رخصتوں پر عمل کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرابوں پر مسح کیا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں، مکمل وضو کریں، اپنے پاؤں دھو لیں، اس کے بعد اپنی جرابیں پہن لیں، اب آپ جرابوں پر اگلی 5 نمازوں تک 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت مکمل وضو کیا اور پھر جرابیں پہن لی وضو کے بعد، اب آپ اگلے دن کی نماز عصر تک یا بعض کے قول کے مطابق نماز مغرب تک آپ اپنی 5 نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ 1 دن اور 1 رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا ہے۔ مسئلے کی سمجھ آئی؟ اب مسح کرنا کس طرح سے ہے؟ مسح میرا بھائی اپنے ہاتھ ہلکے سے گیلے کر لیں اور یوں کر کے اس کے اوپر پھیر لیں، یہ آپ کا مسح ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جراب آپ کی ٹخنے تک کوئی کپڑا آئے گا جو پاؤں کو ڈھانپے گا تو اسے جراب یا موزہ کہا جائے گا۔ اس سے نیچے کوئی چیز ہے تو وہ جراب یا موزے کی تعریف کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں بے شمار ایسی روایات موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر، موزوں پر مسح کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات تو انہوں نے سنا دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ صفوان بن عسال نے زر بن حبیش کو کہا کہ تمہارا آنا اور تمہارا مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنا، علم سیکھنے کے لیے مشقت کرنا، محنت کرنا، لگن سے کام کرنا، کہ تم میرے پاس چل کر آئے ہو، کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ حصول علم کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں ہر ایک اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ جب درود اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جب درود کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے فرشتے بندے کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب بندوں کی طرف درود کی نسبت ہو تو اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ بندے بھی اپنے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔
حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ وہ چیونٹی جو اپنے بل کے اندر ہے، وحتی الحوت فی البحر، اور وہ مچھلی جو سمندر کے اندر ہے، وہ بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ جو بندہ دین سیکھنے کے لیے، کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جو مسجد کے اندر جاتا ہے دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، کانا کا اجر حاج تامت حجتہ، وہ اس حاجی کی طرح ہے جس کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا، دین کے متعلق تگودو کرنا، یہ بڑی ہی بہتر بات ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر جو اگلا نقطہ سمجھنے والا ہے، سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ ایک اعرابی بدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے بہت اونچی آواز سے کہا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے آ کر اللہ کے رسول کو بلند آواز سے پکارا۔ تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ کام نہ کرو، اللہ کے رسول کے سامنے بلند آواز سے بولنا ادب کے منافی تو ہے ہی، لیکن جو بندہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز بلند کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے سورۃ الحجرات میں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بندے تیرے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تو نے رسول کے سامنے اپنی آواز اونچی کی۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ کے رسول کی بات سنائی جاتی ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جاتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر اپنی رائے لے آتے ہیں، اپنی خواہش لے آتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا چڑھاوا اس کو چڑھا دیتے ہیں۔ میرا بھائی اللہ کے رسول کی آواز اب بھی دنیا میں موجود ہے، اور وہ آپ کی احادیث ہے، اللہ کا قرآن۔ اس قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی بندہ اپنی رائے لے کر آئے گا، در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے اونچی اپنی آواز کر رہا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ہم اس کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے اور اسے خبر تک نہ ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کیے جا چکے ہیں۔ دوسرا نقطہ جو اسی معاملے میں سمجھنے والا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ اختلاف ہر جگہ پر ہوتا ہے، لیکن قرآن ہم سب کا ایک ہے، نمازیں ہم سب کی 5 ہیں، دین ہمارا ایک ہے، ہمارا منہج ایک ہے، ہم توحید کے ماننے والے ہیں۔ اختلافات چھوٹے موٹے معاملات میں ہوتے رہتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں، لیکن ایسے معاملات جن میں قرآن نے فیصلہ کر دیا ہو، ایسے معاملات جس میں سنت نے فیصلہ کر دیا ہو، ہر مسلم پر لازم ہے کہ وہ اس فیصلے کو من وعن تسلیم کر لے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے گاڑیوں پر، گھروں پر، دیواروں پر، سندریوں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا اللہ یا محمد۔ یہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ اکثر جگہوں پر یہ لکھا ہوتا ہے۔ اپنی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات سے آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو برا کہا ہے۔ خاص طور پہ یا محمد کہنے کو اللہ رب العالمین نے برا کہا، اس اعتبار سے نہیں کہ یہ مسئلہ حاضر ناظر کا مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حبیب کو، اللہ کے نبی کو کیسے بلا رہے ہو۔ دیکھیں نا، ایک باپ ہے، ایک بچہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابا جان یا ابو جی، وہ اپنے باپ کو یہ کہتا ہے، یا وہ اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ بابا گھر آ رہے ہیں، ابو جان گھر آ رہے ہیں، ابو جی آ گئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے تیری مادہ خسم آ گیا، بات تو درست کر رہا ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ انتہائی بدترین ہے۔ اب اللہ کے رسول کی شان کتنی بلند ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو کوئی بندہ آپ کو آپ کے نام سے بلائے، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ سورۃ النور
سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس کی، اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو نا، او اسلم، او اکرم، او فلاں، او فلاں، ایسے رسول کا نام نہیں لینا۔ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایسے رسول کا نام نہیں لینا کہ بندہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، ویسے ہی تم رسول کو بھی پکار رہے ہو۔ اس لیے آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں، جو صحابہ کرام آپ کے قریب رہا کرتے تھے وہ آپ کو یا محمد کبھی بھی نہیں کہتے تھے، وہ آپ کو جب بھی کہتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اوصانی خلیلی، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اس طرح کی بات آتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی بیویوں تک نے آپ کو اس طرح سے نہیں بلایا، آپ کو اللہ کا رسول کہہ کر ہی بلایا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں، قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے محمد الرسول اللہ کو نہیں بلانا۔ اور آخری بات جو اسی حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مین ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، وہ ہے توبہ، کہ بندہ توبہ کیوں کرے، کیسے کرے، توبہ کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ اسی حدیث میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث میں سیدنا صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے باتوں باتوں میں ایک ایسے دروازے کا ذکر کیا جو اللہ نے مغرب والی سائیڈ پر بنایا ہے۔ یہ مغرب ہے، مغرب والی سائیڈ پر اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے، وہ اتنا بڑا، اتنا چوڑا دروازہ ہے، اتنا چوڑا دروازہ ہے کہ ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 70 سال تک سفر کرتا رہے تو وہ دروازہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا دروازہ۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہا وہ توبہ کا دروازہ، وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے بندہ اللہ کے حضور توبہ کے دروازے سے گزر جائے، توبہ کر لے۔ اور یہ توبہ کا دروازہ 2 وقتوں پر بند ہوتا ہے، ایک وہ جب بندے کی موت آتی ہے، موت کے بعد توبہ نہیں، اور دوسرا وہ وقت جو قیامت کا دن ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے حضور ہمیشہ میرا بھائی توبہ کیا کریں، ہمیشہ اللہ کے حضور توبہ کیا کریں، ہمیشہ اللہ کے حضور توبہ کیا کریں۔ یہ توبہ انسان کو اللہ رب العالمین کے بڑا قریب کر دیتی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر